بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے انشاءاللہ۔ آج ہم قصر کی نماز کس کو کہتے ہیں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ قصر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کم کرنا، ٹھیک ہے، کم کرنا یعنی کہ ریڈیوس کرنا۔ جیسے کہ ابھی 4 ہے تو اس کے 2 کر دینا، اس طریقے سے، اوکے، اس کا آدھا کرنا۔ نماز قصر اس نماز کو کہتے ہیں جس میں 4 رکعت والی نماز، جیسے کہ ظہر، عصر، عشاء کو 4 کی جگہ صرف 2 رکعت پڑھا جاتا ہے جب کوئی شخص مسافر ہو۔ یعنی کہ جو نماز قصر ہے یعنی کہ کم کرنے کو کہتے ہیں قصر۔ یہ نماز، ٹھیک ہے، ٹریولنگ یعنی کہ آپ کہیں پر ٹریول کر رہی ہیں تب آپ 4 رکعت فرض والی نماز، جیسے کہ ابھی ظہر میں 4 رکعت ہیں فرض، عصر میں 4 رکعت ہیں اور عشاء میں 4 رکعت ہیں، یہ 4 کے بجائے آپ 2 پڑھیں گی اور آپ کو پوری نماز پورے 4 پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور فجر میں جو 2 فرض ہیں وہ آپ مکمل 2 پڑھیں گی اور مغرب میں 3 فرض ہیں، آپ پورے 3 پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نماز آپ پر کب واجب ہوتی ہے؟ جب ہم ٹریول کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو ٹریولنگ کا ڈسٹینس کتنا ہونا ہے وہ بتاتی ہوں میں آپ کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ سے باہر نکلتے تو نماز قصر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم 691، ٹھیک ہے۔ تو 1 فرسخ یعنی کہ تقریباً 3 میل، 3 فرسخ یعنی کہ تقریباً 9 میل، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی فاصلے پر بھی قصر شروع فرما دیا۔ یعنی کہ جو فاصلہ ہے الگ الگ حدیث میں الگ الگ صحابیہ الگ الگ نوریٹ کرتے ہیں، لیکن تمام اسکالرس، ٹھیک ہے، تمام علماء کرام نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ 80 کلومیٹر سے زیادہ، ٹھیک ہے، 80 کلومیٹر سے زیادہ، جیسے کہ اب 80 کراس کر گئی آپ، 81 82، تب بھی آپ پہ نماز قصر واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس ٹائم پہ ٹریولنگ کیسے ہوتی تھی، بیل منڈیوں سے، گھوڑوں سے، پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو علماء اکرام ان لوگوں نے ان سب کو اپنی ساری حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے مطابق، ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اس کے مطابق جو ہمیں بتایا ہوا ہے وہ ہے 80 کلومیٹرس۔ کیونکہ ہم پیدل تو سفر نہیں کر رہے، ہم کوئی جانور کا سفر نہیں کر رہے، ہم ابھی تو کار کا، بس کا، ٹرین کا، ہوائی جہاز کا ایسے سفر کرتے ہیں۔ تو جب آپ 80 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرتی ہیں تو آپ پر قصر کی نماز واجب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پر میں آپ کو سارے 3 کیسز بتا دیتی ہوں۔ پہلا دیکھیں، اگر آپ آج ٹریول کر رہی ہے اور رات کو ہی واپس آ رہی ہے تبھی بھی آپ نے نماز قصر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم ٹریولنگ میں جا رہے ہیں، اپنا آپ راستے میں کہیں نماز پڑھ لیا آپ، یا پھر وہاں پہنچ کے بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ 4 کی جو فرض ہے وہ 2 پڑھ لیں گی، اوکے، کیونکہ یہ نماز قصر ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پوری نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے، اگر کر لیں گی تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری نماز پڑھ سکتی ہیں تبھی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اوکے۔ کیونکہ ابھی ہماری ٹریولنگ اتنا مشکل نہیں ہے نا، کیونکہ ہم کبھی کبھار بائی پلین کرے تو پھر تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے، بائی ٹرین کرتے ہیں، کبھی بائی میٹرو کرتے ہیں، بس کار جیسے بھی ہم کر رہے ہیں نا، اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ تو مجھے تو اتنا مشکل نہیں لگتا، اگر میں 100 کلو میٹرز میں ٹریول کر لوں تو پوری نماز ہم پہنچ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 100 کلو میٹرز ٹریول کرنا یعنی کہ ہم 3 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں آرام سے رہ جاتے ہیں، اوکے۔ اگر آپ قصر پڑھیں گی تو وہ سنت بھی عطا ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ موسٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریول کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے سوری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بھی آسانی کر دی ہے۔ اگر آپ پوری بھی پڑھیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ قصر کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سنت بھی عطا ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کچھ وقت کے لیے بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے بھی جا رہی ہے، صبح جا کر شام واپس آنے والی ہے تبھی بھی آپ قصر کریں گی، اوکے۔ اب 4-5 دن کے لیے بھی جا رہی ہے تبھی بھی آپ قصر کریں گی، اوکے۔ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں کتنے دن آپ نے ایٹ لیسٹ قصر کرنا ہے۔ ہاں جی، تو دیکھیے آپ کتنے دن قصر کریں گی۔ جیسے کہ اگر آپ آج ٹریولنگ کر رہی ہیں اور آپ رات تک واپس آئیں گی تو اس دوران ہم جتنی بھی ٹریولنگ میں نماز پڑھیں گی وہ نماز قصر ہوگی، آپ فرض کی آدھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ 3 جو مغرب کی ہوتی ہے ہم اس کو آدھے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں جو 4 فرض ہوتی ہے اب اس کو 2 رکعت پڑھیں گی، اور عشاء کی جو وتر کی نماز ہوتی ہے وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر وقت اس کو پڑھا ہوا ہے۔ وہ سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر حال ہمیشہ پڑھا فرض کے برابر، تو آپ نے وتر کی نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ہی پڑھی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1235۔
اسی طرح دیکھیے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 دن قیام فرمایا اور قصری پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 15 دن سے کم، ٹھیک ہے، اب 15 دن سے کم کہیں پر رکنے کا ارادہ کر لیں تو آپ نمازیں قصر کریں گی، ٹھیک ہے، 15 دن سے کم within 15 days آپ ریٹرن ہونے والی ہے اپنے گھر کو، اپنی منزل کو، تو آپ نمازیں قصر کریں گی جہاں بھی آپ رہ رہی ہیں، اور آپ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے 80 کلومیٹر سے زیادہ، اوکے، اس ٹائم پہ آپ نمازیں قصر کریں گی، اوکے۔ اگر آپ 2-3 دن کے لیے بھی جا رہی ہے تو پھر ابھی نماز قصر ہوگا، لیکن آپ کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ابھی جا رہی ہیں، آپ کہیں جا رہی ہے کسی گھر رہنے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مور دین 15 ڈیز لگیں گے، آپ 1 مہینے کے لیے جا رہی ہے، 2 مہینے کے لیے جا رہی ہے، پھر 3 مہینے کے لیے، پہلے سے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تب آپ کے پر نماز قصر نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ مسافر نہیں ہوں گے مقیم کہلائیں گے، کیونکہ آپ مور دین 15 ڈیز کہیں پر رہ رہی ہے نا، تو وہاں پر اس ٹائم پہ آپ پر نماز قصر نہیں ہوگی، آپ ڈے 1 سے ہی پوری نماز پڑھیں گی، کیونکہ آپ وہاں جا کر اسٹے کر رہی ہے مور دین 15 ڈیز۔ تو یہ رہ گئی نماز قصر کے بارے میں۔ اور ہاں، یہ والی حدیث بھی آپ کو میں نے بتانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتوں کو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 694۔ اوور آل دیکھ لیں، قصر کی نماز جو نماز سفر میں پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو فرض نماز ہوتی ہے اس کو آدھا پڑھتے ہیں۔ کس کس میں ہوتی ہے؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء کی 4 فرض رکعت کو 2 کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قصر، ٹھیک ہے۔ کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے؟ 80 کلومیٹر سے زیادہ، کہ یا پھر 80 کلومیٹر ایگزیکٹ ہو تبھی آپ نماز قصر کریں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، پڑھ لیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ قصر کریں گی تو وہ سنت بھی ادا ہو جائیں گی، اور آپ کو اگر قصر بھی پڑھتی ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اوکے۔ اور اگر آپ within 15 ڈیز میں ریٹرن ہونے والی ہے اپنی منزل کو، یعنی اپنے گھر کو، تب تک آپ نمازیں قصر کریں گی، اوکے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ زیادہ 15 دن سے زیادہ آپ نے رکنا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 20 دن، 25 دن، جتنے بھی آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، تو آپ نمازیں قصر نہیں کریں گی، ڈے 1 سے پوری نماز پڑھیں گی، کیونکہ آپ مسافر نہیں ہیں، اس ٹائم پہ آپ مقیم کہلائے گی، اوکے۔ اور ایک کنڈیشن کیا ہے؟ ہاں، نماز وطر آپ نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز وطر پڑھی ہے اور کبھی نہیں چھوڑی، اور نماز قصر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز نہیں چھوڑی، تو ہم نے وطر کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ یہ ہے نماز قصر کے بارے میں، بہت آسان ہے، بس آپ لوگ 80 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کر رہی ہے تو قصر نماز کریں، کیونکہ بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز کو کہ تھک گئے ہم ٹریولنگ کر کے، اس طرح کی بہت زیادہ، اگر آپ ایکسکیوزز بنانے لگیں گی تو بہت ساری مل جائیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے، تو آدھی نماز کر دی ہے تو 4 کی 2 کر لے، کتنی دیر لگتی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے میں؟ 2 منٹ نہیں لگتے۔ تو بالکل کبھی نماز نہیں چھوڑنی، جہاں بھی اب سفر میں بھی جا رہی ہے تو نماز کو تھامے رکھے اور نماز لازمی پڑھے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔